آج اس کا دل بہت بوجھل ہو رہا تھا، اسی لیے وہ باہر لان میں چلی آئی۔ بہت تیز ہوا چل رہی تھی۔ گلاب کا پودا چمیلی کے پودے سے جھوم جھوم کر سرگوشیاں کر رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا تھا، بالکل اس کے دل کے اندھیرے کی طرح۔ آسمان پر ستاروں میں چاند بڑی شان سے کھڑا تھا، مگر اسے لگا کہ چاند بھی اس کی طرح اداس ہے۔ اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھام کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ آج وہ اتنا روئے کہ سارا دکھ، سارا درد آنسوؤں کے ذریعے نکل جائے۔ کوئی بھی تو نہیں تھا جس کے کندھے پر وہ سر رکھ کر دل بھر کر رو سکے، جس سے وہ کہے کہ آج کل وہ کتنی دکھی ہے۔ روتے روتے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی ماضی کے اوراق پلٹنے لگی، جس کے ہر صفحے پر دکھ درد لکھے تھے، جسے سوچتے ہوئے وہ مر جانے کی دعا کرتی تھی، مگر موت بھی تو نہیں آتی تھی نا۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ مزاج کتنے دنوں سے نوٹ کر رہی تھی۔ وہ جہاں کہیں بھی جاتی، اشمل اس کے پیچھے آتا تھا اور بڑی عجیب نظروں سے اسے دیکھتا تھا۔ آخر تنگ آ کر میزاب نے پوچھ ہی لیا، آپ کو کیا مطلب؟ میزاب شدید غصے سے بولی تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، اس میں مطلب کی تو کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو چاہتا ہوں، شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اشمل مسکرا کر بولا تو میزاب غصے سے بولی، بکو مت، میں تم سے شادی نہیں کروں گی، سمجھے تم؟ آج کے بعد میرے راستے میں مت آنا۔ میزاب انگلی اٹھا کر وارن کرتی ہوئی بولی، تو وہ معصومیت سے بولا، تو نہ کرو، میں تم سے شادی کر لوں گا۔ آئی لو یو۔ اشمل نے اتنا کہا ہی تھا کہ میزاب نے اسے ایک تھپڑ رسید کیا۔ آئی ہیٹ یو۔ میزاب غصے سے پیر پٹکتی چلی گئی۔ لائبریری میں سب حیرت سے کھڑے رہ گئے۔ اشمل کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتا لائبریری سے باہر نکل گیا۔ یہ تم نے کیا کیا میزاب؟ اس نے کچھ غلط تو نہیں کہا تھا، بس اپنے دل کی بات کہی تھی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ نمرا نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے کہا تو اقرا بولی، اور وہ بھی سب کے سامنے کچھ تو خیال کرتی، اور الٹا وہ تمہیں مار دیتا۔ تو وہ بولی، مگر مجھے بہت غصہ آ گیا تھا۔ میزاب نے اپنا دفاع کرنا چاہا تو اقرا بولی، تو اپنے غصے کو کنٹرول کرنا سیکھو۔ اچھا یار، میں اس سے معافی مانگ لوں گی۔ آخر میں میزاب نے اپنی غلطی مانتے ہوئے کہا تو اقرا بولی، معافی سے کیا ہو جائے گا؟ تم نے تو سب کے سامنے اس کی توہین کی ہے، تو کیا پیروں میں گر جاؤں؟ میزاب جھنجھلا کر بولی تو نمرا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اقرا کو خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ میزاب کی ماں کی موت اس کے پیدائش پر ہو گئی تھی، جبکہ میزاب ہاسٹل میں تھی کہ اس کے ابو کی موت ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو گئی۔ میزاب کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا، وہ ہاسٹل میں رہتی تھی۔ اس کی دوستیں نمرا اور اقرا تھیں، جو کہ کھاتے پیتے گھرانے سے تھیں۔ میزاب کے تھپڑ مارنے پر اشمل کے اندر کا چودھری جاگ گیا تھا۔ وہ میزاب کو بہت چاہتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا، جبکہ اس کے امی ابو حویلی میں رہتے تھے۔ وہ کبھی کبھی ان سے ملنے چلا جاتا تھا، مگر اسے جاگیروں سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ وہ من موجی سا لڑکا تھا کہ اچانک اس کی زندگی میں میزاب چلی آئی۔ اسے پتہ بھی نہیں چلا کب وہ اسے جانے لگا۔ اسے پتہ تو تھا کہ اس کے پرپوز کرنے پر میزاب غصہ کرے گی، مگر وہ تھپڑ مار دے گی، یہ اسے پتہ نہیں تھا۔ اس دن کالج میں کوئی شو تھا، جس کی وجہ سے میزاب کالج نہیں گئی تھی۔ صبح سے موسم خراب تھا، اسے مارکیٹ کچھ چیزیں خریدنے تھی، سو وہ مارکیٹ چلی آئی۔ وہ چیزیں خرید کر مارکیٹ سے نکل رہی تھی کہ ایک وائٹ کرولا اس کے پاس آ کر رکی۔ اس
میں سے 2 نقاب پوش نکلے اور میزاب کو بازوؤں سے پکڑ کر گاڑی میں دھکیلا۔ جب تک وہ کچھ سمجھتی یا کرتی، ایک رومال اس کے منہ پر رکھ دیا گیا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ اور جب اسے ہوش آیا، وہ ایک بڑے سے کمرے میں بیڈ پر لیٹی تھی، اور جیسے جیسے اس نے سوچنا شروع کیا تھا، ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا سر چکرا رہا تھا۔ سر کو ہاتھوں سے تھام کر وہ کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ کمرے میں ضرورت کی ہر چیز تھی۔ وہ بیٹھی تھی کہ کوئی کمرے میں داخل ہوا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے دیکھا وہ کوئی اور نہیں تھا، وہی تھا، اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ موجود تھا۔ تم؟ وہ حیرانگی سے بولی۔ ہاں، میں نے ہی تمہیں کڈنیپ کروایا ہے، اور یہ سب کچھ کرنے پر مجھے تم نے مجبور کیا۔ وہ غصے سے بولا، جب میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا تو تم نے انکار کیوں کیا؟ اوہ آئی سی، مجھے تم جیسے گھٹیا لڑکے سے یہی امید تھی۔ تم سمجھتے کیا ہو خود کو؟ شہزادے ہو کہیں کے؟ وہ تو میں ہوں۔ اجمل ہنستا ہوا اس کے پاس چلا آیا، جبکہ میزاب خوف سے کچھ بول ہی نہیں پائی۔ ابھی ایک عورت کپڑے لائے گی، پہن کر تیار ہو جاؤ، ابھی ہمارا نکاح ہوگا۔ کیا؟ میزاب حیرت سے بولی، جبکہ وہ اپنی بات جاری رکھتے ہوئے بولا، اور تم انکار بھی نہیں کرو گی؟ ویسے تمہاری مرضی، میرے ساتھ جائز طریقے سے رہو یا ناجائز، جیسے تم کہو اس طرح سے۔ میزاب کا اور اجمل کا نکاح ہو گیا، وہ کر بھی کیا سکتی تھی سوائے رونے کے۔ تبھی کمرے میں اجمل دولہا بنا مسکراتا ہوا داخل ہوا۔ دیکھو، اگر تم نے ایسی ویسی کوئی حرکت کی تو میں خودکشی کر لوں گی، میزاب غصے سے بولی۔ تو پل میں اجمل کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی، اور وہ آہستہ سے بولا، ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ تم نے میری بات مانی ہے، مجھے بھی تمہاری بات ماننی ہوگی، اور ویسے بھی اب تم میری ہو، اور ویسے اب تم میری ہو تو مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ وہ جیسے آیا تھا ویسے ہی وہ واپس چلا گیا، اور مرزا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اس کے بعد اجمل کبھی کبھی آتا بھی تو اس کے سے بات کیے بغیر ہی چلا جاتا۔ میزاب کو لگتا کہ جیسے وہ اسے بھول گیا ہو۔ میزاب نے سمجھوتا کر لیا تھا۔ آج پورے 15 دنوں بعد اجمل آیا تھا۔ وہ لان میں بیٹھی رو رہی تھی۔ جب وہ اس کے پاس آیا، جیسے ہی اس نے میزاب کے کندھوں پر ہاتھ رکھا، وہ پھٹ پڑی اور اس کا گریبان پکڑ کر بولی، تم خود کو سمجھتے کیا ہو؟ ہاں بولو، مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے؟ جب چاہے کھیل لیا، جب دل بھرے پھینک دیا۔ کیوں کیوں تم نے مجھے یہاں رکھ کر بھول گئے ہو؟ کس کے ساتھ گھومتے پھرتے ہو؟ بولو، میں کہتی ہوں، جواب دو۔ آہستہ سے اجمل نے اپنا گریبان میزاب کے ہاتھوں سے چھڑایا، اور اندر بڑھنے ہی والا تھا کہ میزاب اس کے سامنے آ کر بولی، میں تھک گئی ہوں تنہا رہتے رہتے، مجھے آزاد کر دو اپنے اس پنجرے سے، اس سے پہلے کہ میں مر جاؤں۔ میزاب اجمل کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی، جبکہ وہ اسے خود سے الگ کرتا ہوا بولا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اس میں ہے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اب خوش؟ میں نے تم سے محبت کی ہے، شدید محبت، عشق ہے، اور عشق میں انسان صرف اور صرف اپنے محبوب کی خوشیاں چاہتا ہے، اور اگر تمہاری خوشی مجھ سے الگ ہونے میں ہے تو ٹھیک ہے، کل تمہیں طلاق کے پیپر مل جائیں گے۔ آؤ اندر چلو۔ اجمل اسے پکڑ کر اندر کمرے میں لے آیا، مگر وہ حیرت سے ساکت رہ گئی۔ اسے پتہ نہیں کیوں کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا تھا، مگر پھر بھی کچھ کمی سی تھی۔ کیا اجمل مجھے طلاق دے دے گا؟ یہ خیال آتے ہی وہ پھر سے رو دی۔ نہ جانے کب کیسے وہ اسے اپنا سمجھ بیٹھی تھی۔
نہ جانے میں اس دشمن جاں کو دل دے بیٹھی تھی، نہ جانے نکاح کے بولوں میں کیا تھا کہ وہ اشمل سے نفرت کرتی تھی، اسے چاہنے لگی تھی، مگر ابھی بھی دیر نہیں ہوئی تھی، میں اسے روک سکتی ہوں۔ یہ خیال آتے ہی مزاح تیر کی تیزی سے باہر آئی۔ نوکرانی ٹیبل پر برتن رکھ رہی تھی۔ سنو، وہ کہاں ہے؟ کون بی بی؟ نوکرانی حیرت سے پوچھنے لگی۔ اشمل، وہ تو چلے گئے ہیں، میں نے تو کہا بھی تھا کہ کھانا کھا کر جائیں، مگر اس سے پہلے کہ نوکرانی اپنی بات مکمل کرتی، مزاح وہیں پر بے ہوش ہو گئی۔ نوکرانی نے ڈاکٹر کو بلایا تو اس نے کچھ دعائیں لکھ کر دیں اور چلا گیا۔ مزاح کو جب ہوش آیا تو اشمل اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ کیسی ہو؟ کتنا بکھرا بکھرا سا لگ رہا تھا وہ، بڑی ہوئی شیو، گندے کپڑے پہنے ہوئے، اور وہ ایسا تو نہیں تھا، وہ تو ڈریسنگ کا بہت خیال رکھتا تھا۔ مزاح اسے یک ٹک دیکھی گئی تو وہ کچھ پیپر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ لو طلاق کے پیپر۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے مزاح اس کے کانپتے ہاتھوں میں تھمے پیپر دیکھنے لگی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، مزاح نے سر نفی سے ہلاتے ہوئے کہا۔ تو اشمل نے کہا، اوہ، میں سائن کرنا تو بھول گیا۔ جیسے ہی اشمل نے سائن کرنے کے لیے پین اٹھایا کہ مزاح نے پیپر پوری قوت سے پھاڑ دیے۔ اشمل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں اشمل، تم مجھے ایسے نہیں چھوڑ سکتے ہو، میں مر جاؤں گی تمہارے بنا، پلیز تم مجھے چھوڑ کر مت جاؤ، میرا ہے ہی کون تمہارے سوا، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں، بہت زیادہ۔ مزاح بولتے بولتے اٹھی اور روتے ہوئے اشمل کے گلے لگ گئی۔ جب کہ اشمل حیرت سے اور خوشی کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا، میں تمہارے پاس ہوں، میں آج بہت خوش ہوں، قسم سے مجھے خدا پر یقین تھا کہ اگر ہمارا ملن لکھا ہے تو ضرور ملیں گے۔ آج میں خود کو دنیا کا سب سے زیادہ خوش قسمت آدمی تصور کر رہا ہوں۔ ویسے یہ انقلاب کب اور کیسے ہوا؟ آخر میں وہ شرارت سے بولا تو مزاح شرم سے سرخ ہوتی ہوئی اس سے الگ ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ پھر آخر شرما کر بولی، مجھے خود بھی پتہ نہیں چلا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا، ویسے اب تو خودکشی نہیں کرو گی نا؟ آخر میں وہ پھر سے شرارت سے بولا۔ نہیں۔ مزاح نے سرشاری سے سر اشمل کے کندھے پر رکھ دیا اور اس کی محبت کی بارش میں بھیگتی چلی گئی۔